السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام جاری، جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کے لیے حماس مذاکرات سے دستبردار۔ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، اسنائپر کی موجودگی کا خطرناک انتباہ، 20 سالہ حملہ ور پولیس فائرنگ میں ہلاک۔ ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کی اندرون ملک اور بیرون ملک حمایت میں اضافہ، عالمی رہنماؤں نے سخت الفاظ میں کی حملے کی مذمت۔ گزشتہ 8 ماہ میں مجھے 2 بار مارنے کی کوشش کی گئی، ارب پتی امریکی ایلون مسک کا حیران کن بیان۔ اور صومالیہ میں جیل سے فرار ہونے کی کوشش، 5 قیدی اور 3 پولیس اہلکار ہلاک۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام اور جنگ بندی کے لیے اس کے رویے کی وجہ سے حماس مذاکرات سے دستبردار ہو گیا ہے۔ حماس کے ایک اہلکار نے کہا کہ تنظیم کے عسکری رہنما محمد زیف ٹھیک ہیں اور اسرائیل کے جنوبی غزہ کے کیمپ پر بڑے بم حملے کے باوجود کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے حماس کے مطلوب رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس حملے میں کم سے کم 92 افراد شہید ہوئے ہیں۔ سینئر عہدیدار کے مطابق حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ نے بین الاقوامی ثالث قطر اور مصر کو مذاکرات سے دستبرداری سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مئی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک منصوبہ توجہ کیا تھا جس پر مذاکرات ہو رہے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کا مزید کہنا تھا کہ حماس نے معاہدے تک پہنچنے اور جارحیت کو ختم کرنے کے لیے بڑی لچک دکھائی ہے، اور جب قابض حکومت جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے لیے تبادلے کے معاہدے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو وہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ غزہ حملوں کی ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ ہے۔ صدر عباس نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ حماس بھی پٹی میں جاری جنگ کی ذمہ دار حماس ہے۔ عباس کے بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں تحریک فتح اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ حماس نے تحریک فتح کی قیادت بالخصوص فلسطینی صدر پر اسرائیل کا ساتھ دینے کا الزام لگایا ہے۔ اس واقعے پر محمود عباس نے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینی ایوان صدر اس قتل عام کی مذمت کرتا ہے اور اس کا مکمل ذمہ دار اسرائیلی حکومت کے ساتھ ساتھ امریکی انتظامیہ کو بھی ٹھہراتا ہے، جو قابض ریاست اور اس کے جرائم کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملے کے بعد عالمی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سابق امریکی صدر اور ریپبلکن پارٹی کے رہنما ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ریاست پینسلوینیا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران اس وقت زخمی ہو گئے جب ان پر ایک حملہ آور کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ سابق امریکی صدر و ریپبلکن پارٹی رہنما ٹرمپ امریکی ریاست پینسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران اس وقت زخمی ہو گئے جب ان پر ایک حملہ آور کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی۔ اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے سیاسی مہم عروج پر ہے اور ٹرمپ بھی اسی سلسلے میں پینسلوانیا میں موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریلی کے دوران اچانک گولیاں چلنے کی آواز آئی اور ٹرمپ ایک دم نیچے جھک گئے۔ ان کے سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں فوراً اپنے حصار میں لے لیا اور دوبارہ ویڈیو نظر آئے تو ان کے کان سے خون بہہ رہا تھا۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI کا بیان بھی اس سلسلے میں سامنے آ گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ کرنے والے شخص کی شناخت ہو گئی ہے۔ ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والا 20 سال کا ایک مقامی نوجوان تھا جس کی شناخت تھامس میتھیو کروکس کے نام سے ہوئی ہے، تاہم حملے کی وجوہات کے بارے میں نہ معلوم ہو سکا۔ کروکس نے تقریباً 20 گولیاں چلائیں جن میں سے ایک سابق امریکی صدر کے کان کو چھو کر نکل گئی۔ حملہ آور کے پاس کسی قسم کی شناختی دستاویزات بھی موجود نہیں تھے، اسی لیے اس کی شناخت کے لیے FBI کو DNA ٹیسٹ کا سہارا لینا پڑا۔ بٹلر کاؤنٹی کے ڈسٹرکٹ اٹارنی رچرڈ نے کہا کہ مشتبہ حملہ آور کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس جوابی کارروائی میں ایک اور شخص کی بھی موت ہو گئی۔ عالمی رہنماؤں نے کہا کہ سیاسی عمل میں تشدد ناقابل قبول ہے اور ایکس اکاؤنٹس پر حملے کے بعد بیانات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
عالمی رہنماؤں نے اپنی جانب سے حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی عمل میں تشدد ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ کے سیاسی حریف اور امریکہ کے اگلے صدارتی انتخابات کے امیدوار جو بائیڈن نے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ وہ جلد ٹرمپ سے رابطہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی ریلی میں قاتلانہ حملے کی مذمت کی۔ نامنتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے بھی سیاست میں کسی بھی قسم کی تشدد کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ انہیں اطمینان ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ شدید زخمی نہیں ہوئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ان کی صحت اور ان کے اہل خانہ کے لیے دعاگو ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی لازمی طور پر سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے زخمی ہونے کے 2 گھنٹوں بعد صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کیا۔ خطاب میں بائیڈن نے کہا تھا کہ انہیں یہ رپورٹس موصول ہونے پر اطمینان محسوس ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت بہتر ہے۔ جو بائیڈن نے خطاب میں مزید کہا ہے کہ امریکہ میں اس طرح کے تشدد کی بات کبھی نہیں سنی گئی اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ Based on what we know now, I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And I want to thank the Secret Service and all the agencies, including the state agencies, that have engaged in making sure that the people and we have more detail to come relative to other people maybe injured in the audience. I don't have all that detail. We'll make that available to you. I may be able to come back a little later tonight, but we'll put out a statement if I'm not able to if it's not convenient for you all. But the bottom line is that the Trump rally was a rally that he should have been able to be conducted peacefully without any problem. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well, number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. So thank you very much, and I hope I get to speak to them tonight, and I'll get back to you if I do, okay? President, do you think it was an assassination? امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فائرنگ کے بعد ان کے بڑے بیٹے ٹرمپ جونیئر نے زخمی والد کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی اور لکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے ساتھ لکھا کہ والد امریکہ کو بچانے کی جنگ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی ارب پتی کاروباری ایلون مسک نے کہا ہے کہ گزشتہ 8 مہینوں میں ان پر 2 بار حملہ کیا گیا۔ ایلون مسک نے اپنے سوشل میڈیا پر کہا کہ آنے والا وقت خطرناک ہے۔ 2 لوگ یعنی کہ الگ الگ موقع پر پہلے ہی مجھے مارنے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے دن میں میڈیا فوٹیج میں دکھایا گیا کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے دوران گولیاں چلائی گئیں، جس کے بعد ان کے سر کے دائیں حصے سے خون بہہ رہا تھا اور امریکی خفیہ سروس کے ایجنٹ انہیں اسٹیج سے باہر لے جا رہے تھے۔ صومالیہ میں جیل سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران 5 قیدیوں اور 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق قیدیوں اور فورسز کے درمیان مسلح تصادم میں دونوں اطراف کے 21 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں اکثریت قیدیوں کی ہے، جبکہ فرار ہونے والے قیدیوں کا تعلق ایک دہشت گرد تنظیم سے بتایا جا رہا ہے۔ قیدیوں کی حفاظت پر مامور آفیسر کے مطابق واقعے میں کوئی بھی قیدی فرار نہیں ہوا۔ معاملے کی تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جیل میں تعینات 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جیل میں بندوقیں اور گرینیڈ اسمگل ہوا کرتے ہیں اور اسی اسلحہ کی مدد سے قیدیوں نے حملہ کر کے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام جاری، جنگ بندی کے لیے جاری کوششوں کے لیے حماس مذاکرات سے دستبردار۔
ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ، اسنائپر کی موجودگی کا خطرناک انتباہ، 20 سالہ حملہ پولیس فائرنگ میں ہلاک۔ ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ٹرمپ کی اندرون ملک اور بیرون ملک حمایت میں اضافہ، عالمی رہنماؤں نے سخت الفاظ میں کی حملے کی مذمت۔ گزشتہ 8 ماہ میں مجھے 2 بار مارنے کی کوشش کی گئی، ارب پتی امریکی ایلون مسک کا حیران کن بیان۔ اور صومالیہ میں جیل سے فرار ہونے کی کوشش، 5 قیدی اور 3 پولیس اہلکار ہلاک۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔